अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत आज खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंतज़ामी इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम हिदायत जारी की, बहुत से अहम ऐलानात किए। उस पर भी हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान से मुलाकात का मामला जूं का तूं है, अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी है। उस पर भी आज अदालत की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। अगरचे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे उनकी दरख्वास्त पर। अब देखते हैं कि ये मुलाकात का जो ऊँट है वो किस करवट पर। और इसके अलावा कुछ डिस्कस करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ अनवर हुसैन सुमरा साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। उनकी ये न्यूज़ थी कि खादिम रिजवी साहब टीएमपी के बानी, हाँ, खादिम रिजवी साहब का जो जसद खाकी है, जो यहाँ मुल्तान रोड पर यतीम खाना चौक के करीब उनका जो मज़ार है, उसे यहाँ से निकाल कर कहीं और साउथ पंजाब में वहाँ पर उसको मुंतकिल किया जाए। उसके पीछे पुलिस ने एक रिपोर्ट जनरेट की है। मैंने सुमरा साहब से भी बात की, उसके अलावा जो पुलिस सोर्सेज से बात हुई है वहाँ से एक कन्फर्मेशन आ रही है, उसमें कुछ और डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम की आज समाअत हुई और अकरम शेख साहब ने बड़े ज़बरदस्त आज दलाइल दिए। जजेस की जानिब से भी कुछ बरहमी का मुजाहरा किया गया और इसके साथ साथ कुछ शेर भी उन्होंने पढ़े। बकौल जजेस के कुछ मजहबी हवाला जात भी उन्होंने दिए, उस पर भी हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। हबीब साहब, एक तो ये कि सूबा चलाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, अहम पॉलिसी मैटर्स पर मुश्किलात सामने आ रही है, क्योंकि काबीना तश्कील नहीं पा सकी अभी तक, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने ये शर्त रखी है कि खान साहब से मुलाकात होगी, उनसे हिदायत लूँगा, फिर काबीना तश्कील दी जाएगी। और दूसरी बात ये कि आज के इजलास में जो उन्होंने ऐलानात किए, इस पर आप क्या समझते हैं? एक तो ये है, जहाँ तक आपने काबीना का सवाल उठाया तो काबीना पे तो काम जारी है और शायद आप वो मुलाकात से मशरूत नहीं है। अगले चंद दिन में आप देखेंगे कि चंद दिन भी क्या, शायद अगले 1-2 दिन में आप देखें कि कुछ वज़रा सामने आ जाएंगे। उनमें से 2 वो हैं जिन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया था, वो वापस काबीना में आ जाएंगे। एक साहब और हैं जो पहले भी काबीना का हिस्सा थे, मीरा खान, वो भी वापस आ जाएंगे। और उसके बाद वो 2 जिनके बारे में मैंने अर्ज किया था कि वो भी नहीं होंगे, उनकी तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। अब देखिए कि वो जोर उनका कहाँ तक लगता है और उसको कितना रेजिस्ट कर सकते हैं नए वजीर आला। तो ये काबीना वाला मामला तो किसी दर्जे में सुलझने जा रहा है। जहाँ तक आज के ऐलानात का ताल्लुक है तो उनका बुनियादी ऐलान आज एक है, वो ये है कि उन्होंने पुलिस को कहा है कि आपने किसी किस्म का कोई सियासी मुकदमा दर्ज नहीं करना जी। किसी भी सियासी कारकुन के खिलाफ मुकदमा इस बुनियाद पर नहीं लिखा जा सकेगा या दर्ज किया जा सकेगा कि उसने कोई सियासी काम किया, मसलन उसने कोई जुलूस निकाला है, मसलन उसने कोई सियासी बयान दिया है या उसने कोई सियासी मुजाहरा किया है। इस बुनियाद पे किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं होगा। तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, मसला ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। काश ये अहकामात पंजाब में भी लागू हो सके। अब नहीं हो सकते। पंजाब में हमारे पास अपनी एक हुकूमत है जो 8 फरवरी 2024 के नतीजे में जो जारी हुए फॉर्म 47 उसकी बुनियाद पर बनी हुई है। इस हुकूमत को थोड़ा सा क्यों लेना चाहिए कि इसने जो अपनी पुलिस के साथ किया है कि इसकी पुलिस की वाहिद वजह शोहरत सीसीडी बन के रह गई। इसकी पुलिस की, पंजाब पुलिस की शोहरत की वाहिद वजह लोगों के घर में घुस के मकानों की तोड़फोड़ करना है। इसकी वाहिद वजह हर ब्रूटल रास्ता इख्तियार करते हुए मुजाहिरीन को कुचलना है। एक तरफ ये हो रहा है और बिल्कुल आप इसके दरिया सिंध के दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पे ये कहा जा रहा है कि खबरदार तुमने कोई सियासत में हिस्सा लिया, खबरदार कोई सियासी पर्चा बनाया, खबरदार तुमने किसी जलसे जुलूस को इस तरह रोकने की कोशिश की, कोई गिरफ्तारी और 3 MPO के तहत कोई गिरफ्तारी का उन्होंने इम्कान खत्म कर दिया और फिर साथ उसकी एक पॉलिटिकल पोजीशन ले ली कि भाई अगर कोई करेगा ना तो आई एम हियर, मैं हूं ना, फिर मैं देखूंगा। और सूबे का जब चीफ मिनिस्टर इस तरह के अहकामात देता है तो इब्तदा में लोगों को यकीन नहीं आता। लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं कि एक नौजवान है जिसे इन्हें क्या कहते हैं जी, जेन जी कहते हैं, जेन जी से पहले वाले मिलेनियल है। अच्छा, मिलेनियल्स है। अच्छा जी, ये जो मिलेनियल्स हैं हमारे इस फेलो ना जी, अच्छा ये जो मिलेनियल्स हैं ये तो
یہ تو اپنے ماں باپ کی سمجھ میں پورے نہیں آ رہے ہیں، چے جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو نہیں گیا۔ ویسے ہم آتے ہیں حبیب صاحب، وہ جین زی نہیں آ رہے۔ اچھا نہیں وہ لیکن اس میں ایک چیز ہے، پنجاب کی پولیس کا جو آپ نے خاصا بیان کیا، ان کا کلیم ٹو فیم بیان کیا، اس میں ایڈ ٹو ایٹ آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، ایک امام مسجد صاحب اٹھائے گئے ہیں، کچے کے ڈاکو نے اٹھا لیے ہیں جی، وہ 70 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، کچے کے ڈاکو قابو نہیں آ رہے، نہ سندھ کی پولیس سے نہ پنجاب کی پولیس سے، ویسے انہوں نے مار مار کے تو جو ہے نا مرغا بنا دیا ہے پکڑ کے لوگوں کو بھی، اور ان کے خیال میں جو میری ہارڈ اینڈ کرمنلز ہیں ان کو تو ویسے ہی اڑا دیا پار اگلے کر روز دیا۔ ایک میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں پولیس آفیسر، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر آپ نے پہلی دفعہ قانون کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد خود بخود آپ سے کروائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں یہ فیصلہ نہ کروں، اس نے کہا پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے حبیب صاحب ایک چیز، یہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ڈیسیژن لیا نا جی، اس میں ایک چیز ہونی ہے ابھی، وہ یہ ہونا ہے کہ قائد اعظم کی ایک اسپیچ اب ہمیں یاد آئے گی جو یکسر بھول بیٹھے تھے ہم، جو انہوں نے سول سرونٹ سے کی تھی کہ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ ناٹ دا گورنمنٹ، یو مسٹ فالو دا رولز، یو مسٹ ناٹ فالو دا پولیٹیشنز بیکاز دے کم اینڈ گو۔ اب دیکھنا تسی انہوں نے اچانک یاد آنی ہے جی جی جو بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ جھاڑیں گے نکالیں گے، اچھا وہ پھر اس کو سلیکٹیولی اپلائی کریں گے، پنجاب میں اپلائی نہیں ہوگی، اسلام آباد میں نہیں ہوگی، لیکن وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی، یہاں پہ تو ضرورت ہے۔ ایک اور حبیب صاحب انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ آج سی این ڈبلیو کے ایک کلرک کو بھی گرفتار کیا گیا، یہ اسکینڈل علی امین گنڈا پور صاحب کے زمانے میں آیا تھا، اور سہیل آفریدی صاحب خود سی این ڈبلیو کے مشیر بھی رہے ہیں۔ جی دیکھیے، یہ تو ایک اتنی بڑی جہاں حکومت چل رہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ نیچے کئی چیزیں، کرپشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اہم بات یہ ہے کہ افیکٹولی پکڑا جائے، ٹھیک ہے نا، زیرو ٹالرنس یہی ہوتی ہے نا کہ افیکٹولی پکڑا جائے۔ دنیا میں ایک جرم شدید ترین سزاؤں کے باوجود ختم نہیں ہوا، ہوتا رہے گا، آپ نے اس کو پکڑتے رہنا ہے، افیکٹو چیک رکھنا ہے۔ دوسرا ان کا جو آج کا ایک اہم حصہ ہے ان کی گفتگو کا، اور جو فیصلے ہوئے وہاں پہ، وہ اگرچہ اس میٹنگ کا نہیں جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے کہ جرگہ بلانا، اور جرگہ بلانے کا فیصلہ تو وہ پہلے سے ہی ہے سب کے سامنے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جرگے میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کو منائیں، اور وہ وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے یہ بات منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے بھی کچھ لوگوں کو اس جرگے میں شرکت کی دعوت دی جائے، تاکہ کیونکہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے درمیان ایک نسلی یکسانیت کا تعلق بھی ہے، زبان کی یکسانیت بھی ہے، رسم و رواج کی بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے، اور یہ معاملہ انہوں نے چھوڑا ہے وفاقی حکومت پہ۔ اچھا، اس میں کچھ یوں سمجھ آ رہی ہے، وہ کلیئرٹی آپ اس میں دے دیں کہ یہ جو افغانستان سے مدعو کرنا چاہ رہے ہیں وہ فرام جسٹ اکراس دا بارڈر پیپل ہو لیو دیئر، جو وہاں کے ملک مشر عمائدین وغیرہ، ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اب وہیں پہ آپ کو ہے نا کہ یہاں سے طالبان، ٹی ٹی پی یہاں سے، مجھے یہ ڈیٹیلز تو پھر اس وقت طے ہوں گی نا کہ جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو میری جو انفارمیشن ہے وہ انہوں نے، یعنی پی ٹی آئی کے اندر، خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کے اندر، انہوں نے یہی سوچا ہے کہ اگر تو وفاقی حکومت اس پہ ہمارے آرگومنٹ مان جاتی ہے تو پھر ہم دعوت ایکسٹینڈ کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ہم اس کو فورگو کر دیں گے۔ یعنی یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ڈیڈ لاک بنانا ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ چلیے آپ کوئی حکومتی لوگ نہیں تو آپ آپس میں بیٹھنے کا کوئی بندوبست کریں۔ تو ایک تو یہ، اور پھر خاص طور پر جو وہاں پہ لوگوں کی رائے ہے کہ جب سیز فائر کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے تو اس گفتگو کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویسے آج جو مذاکرات کے حوالے سے خواجہ آصف سے کوشچن ہوا تھا نا، تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان اب ان مذاکرات کے معاملے میں irrelevant ہو چکے ہیں۔ اچھا چلیں، خواجہ آصف صاحب کے یہ ہم نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے زندگی میں، ان کو سیریس نہیں لیا کرتے۔ اچھا، اب جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک زمانے میں یہاں پر پنجاب میں جو ساتھ والا یعنی انڈین پنجاب ہے، وہاں کے لوگوں کے درمیان بھی انٹریکشن ہوتا ہے اور وفاقی حکومت اس کو سپورٹ کرتی تھی، تو اب بھی یہ پاسبل ہے کہ آپ چلیے ساتھ والا صوبہ جو ہے وہ ننگرہار ہے، یا جو بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے صوبے لگتے ہیں، وہاں کے مشران کو، وہاں کے بڑوں کو بلا کے، یا وہاں کے حکومتی نمائندوں کو بلا کے آپ آپس میں کوئی بات
کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ شاید ملکوں کی سطح پر نہ ہو تو جو ایک دوسرے کے ساتھ صوبے لگ رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے کہ جناب وہاں پہ آپ کے ہاں یہاں سے تو ہمیں تو یہ پرابلم ہے اور وہ بتائیں گے جی آپ کی طرف سے ہمیں یہ پرابلم ہے. تو جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو صورتحال کچھ اور ہو جائے گی. تو یہ جرگہ ایک قسم کا وہ نہ صرف ایک جرگہ ایک صوبے تک رہے گا بلکہ تھوڑا سا اپنی نوعیت میں انٹرنیشنل ہو جائے گا. اچھا اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مشترکہ جرگے ہوتے رہے. یہ مشترکہ جرگے ہوتے رہے ود افغانستان. جی ود افغانستان. تو اس میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن اب اس کو پتہ نہیں اب اس کو دوبارہ کہیں وہ نہ بنا دیا جائے کہ جناب یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا ہے. لیکن حبیب صاحب اب اس میں ایک پہلو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ سہیل آفریدی جو اعلانات کر رہے ہیں یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں کیا انہیں کرنے بھی دیا جائے گا؟ کیونکہ نجم سیٹھی صاحب یہ خبر دے چکے ہیں کہ سہیل آفریدی کی راہ میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے جائیں گے اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے انہیں بدل بھی دیا جائے. روڑے تو چھوٹا لفظ ہے ان کے اس خبر سے زیادہ وہ انالیسس ہے اور وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ خواہش ہو کہ پہلے مجھ سے ملو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا تم نے اپنے لیڈر سے کب ملنا ہے, لیکن وہاں سے اصرار ہو کہ پہلے میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے اور میں اس کے مطابق کابینہ بناؤں گا, اس کے مطابق باقی دیگر فیصلے کروں گا. تو یہ تو ایک ایگو کی جنگ چل رہی ہے اور وہ تو بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ روڑے چھوڑ کے وہ حبیب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے پتھر رکھیں گے وہاں پہ. نقصان تو خیبر پختونخوا کے عوام کا ہو رہا ہے اور عوام پاپولیشن از دا پرائز آلویز ان کاؤنٹر انسرجنسی. میری سمجھ سے باہر ہے. کل منصور احمد خان صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, مطلب وہ افغانستان میں سفیر رہ چکے ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہیں. ایوری ون انڈرسٹینڈز دس اینڈ ریکگنائزز کہ یہ ضروری ہے کہ عوام کو آپ ساتھ ملائیں. میری سمجھ سے باہر ہے حبیب صاحب, یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ویسے ابھی ہم نے مذاکرات کر لیا, ہو سکتا ہے کل کو ہمیں یہ سائڈ بھی ذہن میں. اچھا ویسے سمجھ آتی ہے سمجھ آتی ہے. اچھا سمجھ آتی ہے. اچھا حبیب صاحب ایک اور بات بھی کر رہے ہیں سہیل ہم آفریدی, فقیروں کو سمجھ آ سکتی ہے تو ان حکیموں کو بھی سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک بات. ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات کا امکان جلد پیدا ہو اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم خود پیدا کر لیں گے. تو دیکھیے یہ نہیں, اس میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں کیا کر سکتے نہیں ہیں. پھر آپ یہ پوچھیں کہ یہ سوچیں کہ کیا کیا ہوگا. دیکھیے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر لگانا معاف کیجیے گا وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بال لمبے تھے اور ان کے بال چھوٹے. اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی ایک پولیٹیکل موو ہے یہ, اور پولیٹیکل موو کیوں کی گئی ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے وہ نامنظور تھے, نام قبول نہیں ہو رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. تو وہ سہیل آفریدی صاحب کچھ نہ کچھ ایک وہ کریں گے تو صحیح. حکومتی سائڈ سے بڑا برا منایا گیا ہے کہ میٹنگ میں وہ نہیں آئے. اب صحافیوں کے تھرو میسیجز دیے جا رہے ہیں انہیں کہ آپ نے 30 دن کا کہا تھا کہ میں 30 دن میں یہ کر کے دکھا دوں گا, آپ 30 نہیں 31 دن لے لیں, جو تیر آپ نے مارنا ہے. برا منانا تو ہم کچھ زیادہ اوور سینسٹیو ہو گئے ہوئے. اگلے دن محمود خان اچکزئی صاحب جیسے محترم شخص کی بیٹی نے شکایت کی کہ انہیں کسی نے دھمکی دی. اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے, کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا. ٹویٹر پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے ان کی بیٹی کی, اور وہ وہاں پہ بھی دھمکیاں میں مختلف ایسے اکاؤنٹس جن کو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے کون ہے بندہ, کہاں سے آیا. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں صحافیوں کے تھرو نہیں, ڈاکیوں کے تھرو. اچھا آپ حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی تو چلیں ایک سیاست دان ہیں اور پھر جس طرح کے وہ ٹویٹس کریں, یہاں پر تو نیشنل سائبر کرائم NCCI انویسٹیگیشن ایجنسی کے لوگ آفیسرز غائب ہو رہے ہیں, مطلب ایجنسیوں کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. تو ہم اور ان کی بیگم کا وکیل آ کے کہہ رہا ہے کہ میری موکل کہہ رہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس مقدمے کو, چھوڑ دیں. موکلہ بھی غائب ہو گئی ہیں. جی وہ بھی غائب ہو گئے, وہ بھی غائب ہیں. تو یہ حالت جب آپ پیدا کر دیں گے تو اس کے نتائج تو پھر ہوتے ہیں. تو یہ نتائج آپ کو اگلے کچھ دنوں میں نظر آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے اس کو ایک رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کہیں بھی سسٹم کے اندر. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بات آگے بڑھے گی. عمران خان صاحب سے ملاقات کو آسان بنانا چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے راستے خود کھوٹے کرتے چلے جائیں. اور پھر کورٹس کا یہ ہے نا کہ جو نوٹس انہوں نے کیا ہے سپرنٹینڈنٹ کو کیا ہے, اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹری کو کیا ہے, جیل خانہ جات IG کو کیا ہے. میں پچھلی دفعہ بھی یہی گزارش تھی ہماری کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بلا کے پوچھ کے اور ان کے اوپر توہین عدالت نہیں لگائیں گے تب تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا, اور پھر اگر نہیں لگاتے تو پھر سمجھ لیں گے کورٹس کیا چل رہی ہیں.
जो चल रहे वो तो हमें वैसे ही समझ आ रही है उस कि वक्त क्या आमिर चल- फारूक साहब थे। खैर तो आगे अब बढ़ते हैं अकबर, वही जो आप बात कर रहे थे कि कोई फैसला हो चुका है कि उनका जो जसद खाकी है वो शिफ्ट करना है हाँ। खादिम हुसैन रिजवी साहब का। अब ये देखिए क्या मैं मैटर क्या है, मैं क्या सर- किस ये सोच क्यों आई किसी के ज़हन में? अच्छा यूं ना उसे कहेंगे फैसला हो चुका है। वो मामला यूं है कि वो एक हसास नौयत की खबर थी तो लाइट भी अचानक गायब हो गई। तो वो थोड़ा सा जंप आएगा, वो पीछे एक दो बल्ब बंद हो गए अचानक ही। खैर मैं आपसे कह हमारे रहा था प्रोड्यूसर साहब का बड़ा कंसर्न है कि ये मामूली सी बात भी वाजे करनी चाहिए। हाँ। हाँ, तो वो सबसे पहले तो ये कि अनवर सुमरा साहब ने खबर दी, फिर उसके बाद मैं अर्ज ये कर देता हूँ फैसला नहीं है उसके ऊपर। एक्चुअली है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर पुलिस ने एक रिकमेंडेशन तैयार की है कि जो वो हुकूमत के सामने उन्होंने रखनी है। वो अप्रूव कैसे होनी है उसमें क्या है, वो आगे आ जाते हैं उस पर। लेकिन फिलहाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स में आप जब किसी का जसद खाकी एक्ज्यूम कहते हैं जी एग्ज्यूम, यहाँ से निकाल के आप कहीं और कर रहे हैं, तो वो दो ही तरीके हैं, एक कोर्ट्स के थ्रू हो सकता है, दूसरा वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे इंतजामिया, सिविल इंतजामिया, बहुत सारी पावर्स हैं इंतजामिया के पास अंडर द लॉ। सो यहाँ पे उन्होंने ये बनाया और किया क्या कि ये एक शहर के बीचों बीच है, एक तो आपका एक एंट्री एग्जिट है वो बाबू साबू वाले साइड से, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो रश लगता है ऐसे रशी एरिया के अंदर, ऐसे गुंजान आबाद इलाके के अंदर, वो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करने का और उसको मेंटेन करने का उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। सो ये पुलिस ने बनाया। साथ उन्होंने क्या किया, साथ उन्होंने ये किया कि वो जो इलाके के रिहायशी हैं, वो रिपोर्ट में क्या है, वो यूं है कि इलाके के जो रिहायशी हैं उनसे पूछा है, और वो रिकमेंडेशंस में, ताकि कल को अगर ये रिट पिटिशन में जाते हैं या टीएलपी वाले वहां पे जाके चैलेंज करते हैं तो इलाके के रिहायशियों का भी अकाउंट साथ शामिल कर लिया जाए, जिनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि हम बहुत तंग हैं। काफियों ने कहा है, एक तो उन्होंने कहा है कि शोर बहुत होता है यहाँ पे, रश बहुत हो जाता है यहाँ पे। आप उस तरह से, एक रिहायशी इलाका था ना पहले, तो आम जैसे एक मोहल्ला होता है, हम निकल नहीं सकते। फिर उसके अलावा एक और मामला है, वो ये कि उसकी एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे लोगों के इर्द गिर्द के घर भी जो हैं वो खरीदे गए हैं, या कुछ लोग कह रहे हैं कब्जा हुआ है। और वो होता यूं ही है ना कि एक बंदा कहता है यार हर वेले थे रौला प्यार अंदर, तो चलो मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो फिर औने पौने होता भी कि आप हमें बेच के जाएं, तो ये भी उसमें कहा गया है। और फिर लोगों ने कहा कि हम खौफ व हरास महसूस करते हैं। तो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच पुलिस इज मेकिंग अ केस, अ रिकमेंडेशन, और इसमें पुलिस और स्पेशल ब्रांच दोनों ने किया। और यहाँ से वो कह रहे हैं कि बॉडी, अच्छी रिकमेंडेशन भी साथ उन्होंने दी है सर, वो उन्होंने जगह भी बताई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से बॉडी उठा के आप राजनपुर की कुछ वो है तहसील है रुझान, जी जी, उधर जाके कोई कब्रिस्तान है वहां पर जाके देखना, जिसने जाना है वहां पे जाके उर्स वगैरह मना लिया करें। अच्छा, ये इसमें सिर्फ गुजारिश इतनी है कि डोंट शूट द मैसेंजर। हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। वो टीएलपी वाले जज्बाती हैं भाई हमारे, वो जहां ज्यादती है हम उस पर बोलते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ रिपोर्ट है। और हाँ, एक और चीज साथ उसके अंदर, वो कहते हैं कि जनाब जसद खाकी हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे नाश नहीं कह रहे, हम दर्जा दे रहे हैं कि एक मोतबर शख्सियत थी, वो तो शुहदा का होता है जसद खाकी। जसद खाकी तो किसी जसद खाकी तो हर एक का होता है, जिंदा का भी जस्त खाकी ही है हमारे ईमान के मुताबिक। और ये तवक्को है कि इसको थ्रू सर्कुलेशन कैबिनेट से अप्रूव करवाया जाएगा और उसके बाद इस पर अमल दरामद करें। और लास्टली सिर्फ उसमें ये है, अगले महीने आ रहा है उर्स। साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब तो गायब है, पता नहीं कहाँ पे। नहीं, उनके बारे में भी वो एक डॉन में ये खबर आई है आज कि पुलिस क्लेम कर रही है कि वो आज़ाद कश्मीर की तरफ फरार हो गए थे। ठीक, तो वहां से अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ राब्ता कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी अब जल्द अमल में लाई जाएगी। वो अगर वहां पे कैमरे लगे हुए हैं वो बता देते, दिखा देते, यूं है नहीं, इतना सादा मामला नहीं। सादा क्या है ही नहीं ये मामला जो वो फरमा रहे हैं। बहरहाल उर्स आ रहा है आगे, वो नहीं बनाने देना, ये प्लान है। ये नवंबर में आ रहा है। ये जो सारा मामला होता है ना, ये सब कुछ हो सकता था, ये सब कुछ ठीक हो सकता था, उस तरह भी हो सकता था जिस तरह ये कह रहे हैं। लेकिन अब इसका वक्त देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए, जिस टाइम पे ये हो रहा है वो क्या मामला है। दरअसल एक मखसूस वक्त में हो रहा है जिसमें इर्द गिर्द से आवाजें आ रही है कि टीएलपी को हमने नहीं छोड़ना, टीएलपी नहीं रहेगी, क्रैक डाउन, इतने हजार लोग, ये मुदरस से सब कुछ जेरे बहस आया हुआ है। तो उनके साथ जो इंतजामी चीज दस्तयाब है, कानून का कोई शम्मा शोशा ज़ाब्ता जिससे उनके लिए कोई परेशानी का बायस पैदा हो सकता है, तो वो पैदा किया जा रहा है। अब खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो ये जितने आर्गुमेंट हैं, ये आर्गुमेंट आप जरा, ये जितने हमारे अक्लमंद बैठे हुए हैं, ये आर्गुमेंट आप किसी भी जगह लगा के देख लें,
اور پھر پولیس نے جو رپورٹ جنریٹ کی ہے وہ ان کو پہلے کبھی خیال نہیں آیا. ہاں وہ اسی ٹائم کے اوپر اسی وقت انہیں خیال آیا تھا اچانک کہ جناب یہ تو یوں کر لینا چاہیے. اور پھر سر کل جو ہم ایک اور اینگل جو اس کا ڈسکس کر رہے تھے, بالکل وہ بھی اب شروع ہو گیا نا, وہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم نے جو 295C ہے اس کا جو اطلاق ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ مزید ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس قانون کو ہم نے اسٹرکٹ کرنا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سارے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک ہی واقعہ ہے جس کا عنوان ہے TLP کو ختم کرنا. لیکن یہ بھول رہے ہیں ہم سب لوگ کہ TLP میں TLP کے نظریات کے قریب بھی کبھی نہیں کیا. میں اس سے ہمیشہ فاصلہ نہیں, بہت فاصلہ رکھا ہے. میں کبھی ان کے مرکز تک نہیں گیا. نظریات سے مراد یہاں پہ متشدد, جی متشدد نظریات, مذہبی نہیں مجھے بعض مذہبی معاملات میں اختلاف ہے, ٹھیک, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا طرز عمل بھی اس میں بھی وہ بھی قابل گرفت ہے. ایسا نہیں ہے کہ TLP بالکل دودھ میں دھلی ہوئی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ دستور اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. وہ پھر یہ جو بڑا پازل ہے نا, وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم یہیں پہ رہتے ہیں. اس سے آگے ہم نہیں چلتے. ابھی صاحب اکرم شیخ, شکر ہے آج آپ نے یہ بات کی. لگتا ہے اکبر کو سمجھ آ گئی کہ ہم تھوڑا سینسٹیو معاملے کی طرف جا رہے ہیں. اکرم شیخ صاحب نے آج بڑی صائب تجویز دی, کیونکہ ابھی تک یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ جو 8 ججز اب سن رہے ہیں یہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم, 16 ججز بیٹھیں, یہ 8 ججز نہ بیٹھیں, کیا کریں کیا نہ کریں. تو انہوں نے بڑی صائب تجویز دی ہے. انہوں نے کہا 24 ججز کی فل کورٹ بنا دیں, اب یہ ججز پہ چھوڑ دیں کہ کون اس میں بیٹھنا چاہتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا. بیسیکلی ہمارے جو جج صاحبان ہیں جو CB میں یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت میں دست بستہ عرض, ان کا احترام میرے سر آنکھوں پر. بلکہ میں مانتا ہوں کہ وہ مجتہدین ہیں. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ قانونی طور پر ان کی فقاہت میں اور ثقافت میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ جسارت کرتا ہوں کہ ایک بالکل سادہ مثال سے سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. وہ شاید وکلاء عدالت کے احترام کی وجہ سے نہیں دے پاتے, تو میں فقیر اپنی جہالت کی وجہ سے عرض کر دیتا ہوں. اچھا, وہ یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ مرغی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ انڈا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں. اس نقطے کو جب سامنے رکھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ انڈے کا یہ دعویٰ کہ میں مرغی سے بڑا ہوں ایٹ دا آؤٹ سیٹ غلط ہے. up till or unless there is another amendment in constitution which declares کہ یہ انڈا نہیں, یہ مرغا ہے. یہ مرغا ہے. ابھی تک جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی حیثیت ہے وہ انڈے کی ہے, مرغی کی نہیں. آئین کے مطابق مرغی سپریم کورٹ ہے. ٹھیک, یا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک الگ عدالت ہے, تو پھر تو چلیے بات ہو گئی, کوئی دوسری چیز ہو گئی. جب آپ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے, یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے اندر تناقض کتنا بڑا ہے کہ سپریم کورٹ کے کچھ جج, یعنی سب جج ہر مقدمہ سن سکتے ہیں تھیوریٹیکلی, ہاں, کچھ جج کانسٹیٹیوشنل مقدمہ نہیں سن سکتے. بھائی آفرین ہے. یعنی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں وہ قتل کے مقدمے بھی سنیں گے, جائیداد کے بھی سنیں گے, کمپنی بھی, ٹیکس بھی, سب کچھ سنیں گے اور کانسٹیٹیوشن بھی سنیں گے. لیکن جو باقی جج صاحبان ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات نہیں کریں گے, لیکن ان کا حلف جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. حلف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو انڈا یہ فیصلہ نہ کرے کہ مرغی کو کیا کرنا ہے, صرف انڈا اپنی حیثیت کو تسلیم کرے, باقی کام مرغی پہ چھوڑ. جسٹس امین الدین صاحب تو آج یہ بھی کہہ رہے تھے حبیب صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم کو متنازع نہ کہیں. انہوں نے اکرم شیخ صاحب, دنیا میں کبھی کسی انڈے نے کہا مجھے متنازع نہ کہیں, مطلب آپ کمال کے بہت متنازع کہیں. دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسی ٹکٹکی ہے جس کے اوپر عدلیہ کی خود مختاری کو باندھ کر روزانہ کوڑے برسائے جاتے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے اندر, مجھے تو ایک اپنی عدلیہ سے ایک دفعہ پھر معافی, ایک دفعہ پھر سر تسلیم خواب, ایک دفعہ پھر آپ کا ہر فیصلہ 3 دفعہ ٹھیک جی. لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری عدلیہ میں ہو کیا رہا ہے کہ
ہر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک افسر بن گیا اور اس کے جج ماتحت ہو گئے چھٹی کے لیے، باہر جانے کے لیے، کانفرنس میں شرکت کے لیے. مطلب آپ نے کیا کیا ہے؟ سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ اس طرح نہیں چلتی، بلکہ جو عدلیہ اس طرح چلے اسے اعلیٰ عدلیہ نہیں کہتے. مجھے سر ایک دفعہ پھر وہ انڈیا کے لا منسٹر جہانی ارون جیٹلی یاد آ گئے کہ دیر آر ججز who know the law and then there are judges who know the law minister. بس اس پہ ختم کر دیں، لیکن میں جانے سے پہلے ایک چیز، جو ایک فکرہ جو انہوں نے بولا کہ مجھ پہ لازم نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں، اور یہ فکرہ بہت چبھا، آج بہت سو کو چبھا. انہوں نے مذہبی بنا دیا اسے. اچھا، اسے مذہبی کہیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں پھر اگین وہ اس میں آرگیومنٹ میں اس طرح نہیں جاتا، لیکن سیرت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی کسی کی. ٹھیک، تھینکس فار واچنگ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے